یثرب جانے کے لیے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد المطلب سے اجازت طلب کی تو انہوں نے حیران ہو کر اپنی بہو کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی اس حالت میں یثرب جاؤ گی؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ابا آپ مجھے یثرب جانے کی اجازت دے دیں، آپ اجازت دے دیں گے تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ عبد المطلب اس عجیب اعتماد اور مافوق الفطرت یقین پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ بہو نے کئی سال بعد میکے جانے کی خواہش کی ہے، وہاں کچھ دن رہنے سے اس کی طبیعت یقیناً بہل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی، تمہاری خواہش یہی ہے تو چلی جانا، لیکن ایک شرط ہے کہ پہلے تم پوری طرح صحت مند ہو جاؤ۔ یہ اجازت ملتی ہے، بی بی آمنہ کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران تھی کہ یثرب جانے کی اجازت میں ایسا کون سا جادو ہے جس نے یکایک ان کی طبیعت میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ محض 2-4 دنوں میں بخار مکمل طور پر ٹوٹ گیا، توانائی بحال ہونے لگی اور جسم سفر کی ہر صعوبت برداشت کرنے کی قوت محسوس کرنے لگا۔ گھرانے کی عورتوں کا کہنا تھا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصے کے بعد میکے جا رہی تھی، اس لیے خوش ہیں اور اسی خوشی میں ان کی صحت روز بروز سنبھلتی جا رہی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری طرح صحت مند ہو گئی اور ملک شام جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا گیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی برس بعد یثرب کا رخ کیے ہوئے تھی۔ ان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام ایمن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس کے قریب تھی۔ سواری کے لیے 2 اونٹ تھے، ایک پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کم سن محمد میرے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پر ام ایمن۔ یثرب پہنچ کر آپ لوگوں نے دار النابغہ میں قیام کیا۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ نہایت کم سنی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں اس مختصر قیام کی بہت سی باتیں یاد رہ گئیں۔ کیوں نہیں رہتی؟ یہ وہ کوئی کمسن بچہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، نبی۔ جب آپ ہجرت کے بعد مدینے پہنچے تو ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ نے قیام فرمایا تھا، اور ایک تالاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ ایک میدان کی طرف انگشت مبارک کے اشارے سے بتایا کہ میں اسی میدان میں انیسہ نام کی بچی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اور ابن سعد نے طبقات میں ام ایمن کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ قیام یثرب کے دوران ایک یہودی عالم کی نظر آپ پر پڑی، وہ کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا، وہ لوگ بڑے غور کے ساتھ آپ کو دیکھتے رہے، اور اگلے روز میں نے انہیں پھر دیکھا، ان میں کوئی بحث ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے ایک یہودی کو کہتے سنا یقیناً اس امت کا یہ نبی ہے، اور اگر یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے تو یہی شہر اس کا دارالہجرت ہوگا۔ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باتوں کا پتہ چلا تو انہیں تشویش ہوئی کہ آپ کے لخت جگر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یثرب میں اپنا قیام مختصر کر دیا اور 1 ماہ کے بعد واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ قافلہ یثرب سے چلا تو آمنہ علیل ہو گئی۔ اب جیسے جیسے قافلہ چل رہا تھا مرض بڑھ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مقام ابواہ پر پہنچا تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ یہ مقام مدینے سے 43 میل دور اور جحفہ کے درمیان واقع ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مزید سفر ممکن نہ رہا، آپ ابوا کی بستی میں اتر گئیں اور ایک مسافر کے ذریعے یثرب میں عزیز و اقارب کو خبر کی، اور پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے بجائے آخرت کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق 20 برس تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکے آئیں، اور ام ایمن نے والدہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس شفقت و محبت کا سلوک کیا تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلتے کہ یہ میرے اہل بیت کا ایک حصہ ہیں، میری امی ہیں۔ اور والدہ کی وفات کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کی آغوش میں آ گئے۔ اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسی سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تھا، اسی پر ٹرانسمیشن ختم کرنے کا
ناظرین کرام، اب میں اعلان کرتا ہوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بڑی محبت اور بہت پیار کے ساتھ ہمارے تمام پروگرامز کو دیکھا، خاص طور پر کل شب کے پروگرام کو جو پذیرائی ملی ہے، یقیناً یہ آپ کی طرف سے پذیرائی اسی سبب سے ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پروگرام شاید مقبول ہو گیا۔ وہ کوئی چیز پسند کر لیں تو ہے کسی کی مجال کہ اسے پسند نہ کریں۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ سب سرکار کا کرم ہے، سرکار کی رحمت ہے۔ اس پوری ٹرانسمیشن کے دوران یا کل کی گفتگو کے دوران مجھ سے اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا، کوئی سہو، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میرا کوئی جملہ کسی کی طبیعت پر گرا گزرا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اور مجھ سے کچھ زیادہ گناہ ہوتے ہیں، تو میں بہت گناہ گار ہوں، لہٰذا گناہ گاروں کو نیک بندے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں نیک ہیں، سمجھیے کہ میں گناہ گار ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جنگ گروپ کے بانی میر خلیل الرحمن مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی اہلیہ محترمہ محمودہ خلیل کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ان کے اہل خانہ پر تادیر سلامت رکھے۔ اسی طرح ان کے صاحبزادگان جناب میر جاوید رحمان صاحب اور میر شکیل الرحمان صاحب پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے، ان کی صحت میں، کاروبار میں، گھر میں، اہل و عیال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور میر خلیل الرحمان کے ہونہار پوتے جناب میر ابراہیم رحمان صاحب، جو یقیناً جب میں نے کل تذکرہ کیا تھا تو داتا دربار چھوٹی عمر سے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اور تقویت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے دادا کے مشن کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں اپنی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اس کیمرے کے پیچھے جو کیمرہ مین کھڑے ہیں اور ادھر جو کیمرے ہیں، ادھر جو کیمرہ مین کھڑے ہیں، جنہوں نے کل سخت سردی میں کھڑے رہ کر اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پیش کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میری ٹیم ہے، فرد واحد سے کچھ نہیں ہوتا، ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کی کامیابی ہوتی ہے، کسی فرد واحد کی کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ پورا جیو ہماری ٹیم ہے، اور جس طرح ہر فائل کا ایک فولڈر ہوتا ہے، سب فولڈر ہوتا ہے، تو جیو مین فائل ہے، اس کا ایک فولڈر ہے جو جیو ٹینمنٹ ہے، اس کا ایک سب فولڈر ہے جنہوں نے یہ ٹرانسمیشن کی ہے۔ تو اگر آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں تو جیو سب سے بڑی ٹیم ہے، اور اس کے بعد جیو ٹینمنٹ ٹیم ہے جس نے یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی۔ میں اپنے پروڈیوسرز کا، آرگنائزرز کا، محکمہ اوقاف کا، سب کا بے حد مشکور ہوں، بے حد ممنون ہوں، لیکن یہ سب تو انسان ہیں، ان کا تو شکر ادا کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ شکر میں اپنے پروردگار کا کرتا ہوں، اس رب کا کرتا ہوں جس نے مجھے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ میرا رب چاہتا تو میں ذکر نہ کرتا، یہ میرے رب نے مجھے توفیق دی اور سعادت دی، اور یہ عنایت مجھ پر کی، یہ مجھ پر کرم فرمایا کہ میں اس کے حبیب کا ذکر کروں۔ اے اللہ، ہم سب تجھی سے ہیں اور ہمیں تیری بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے، بس تو ہی ہے، تو ہی تھا، تو ہی ہے اور تو ہی رہے گا۔ تیری نام سے ابتدا ہے اور تیرے نام پر آج اختتام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ
نے پائی کہ بس یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس رب تعالیٰ کی شب اسرا پذیر آئی کہ بس یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس یا شفیع روز جزا ارحم لنا ارحم لنا یا شفیع